بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مجاف القنوت فی الوتر۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دعائے قنوت کے پیچھے بھی ہم نے کئی معنی کیے تھے۔ قنوت کے معنی لمبے قیام کے بھی ہیں، قرات کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر قنوت کا مطلب ہے کہ دعائے قنوت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ قنوت یعنی جو دعائے قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے وتر کے آخری رکعت میں، یہ پورا سال ہے یا صرف رمضان میں ہے یا رمضان کے نصف سے شروع ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس باب میں یہ اختلاف آئے گا کہ قنوت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، قنوت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، اور آخر میں اس کے دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مختار اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دعائے قنوت پورا سال پڑھی جائے گی۔ دعائے قنوت وتر کے آخری رکعت میں پورا سال پڑھی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف رمضان کے اندر دعائے قنوت پڑھی جائے گی، باقی پورا سال یعنی 11 مہینے قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف رمضان کے اندر قنوت یعنی دعائے قنوت جو وتر کے آخری رکعت میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھی جائے گی، پورے 11 مہینے نہیں پڑھی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک یہ ہے کہ 16ویں رمضان سے دعائے قنوت شروع ہوگی اور صرف یہ 15 دن پڑھی جائے گی، 11.5 مہینے پھر دعائے قنوت وتر میں نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ دعائے قنوت کی جگہ میں اختلاف ہے کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا پڑھنی ہے کہ تیسری رکعت کے رکوع کے بعد قومے میں پڑھنی ہے۔ تو اس مسئلے میں بڑے دو امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے دو اماموں کے نزدیک تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور چھوٹے دو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسری رکعت میں رکوع کے بعد قومے کے اندر پڑھی جائے گی۔ دو، اور اس باب کے اندر کوئی مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ صحابہ کے عمل اور اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پورا سال قنوت پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے، تو احناف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رمضان کے اندر 15 رمضان کے بعد قنوت پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں رکوع کے بعد قومے کے اندر پڑھتے تھے، تو شوافع نے ان کا قول لے لیا، شوافع نے ان کا قول لے لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا کون سی پڑھی جائے گی، دعا کون سی پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ دو دعائیں، ایک تو باب کی روایت ہے، ایک در منصور اور اعلاء السنن میں جو دعا ہے جو احناف پڑھتے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں، تو جن کو یہ دعائیں نہیں آتی تو وہ ان کو سیکھے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور یہ دار اسلام ہے یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کمانے کے اور دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت ان چیزوں سے ہوتی ہے، تو ہم اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں تو یہ کام کر رہا تھا، میں نے تو دعائیں سیکھی نہیں، بلکہ یہ سیکھنی چاہیے۔ تو جب تک آدمی ان دعاؤں کو سیکھتا رہے، ان کی محنت کوشش کرتا رہے، اس وقت تک یہ آدمی کیا کرے، فرمایا پھر کوئی بھی دعا پڑھ لے۔ پھر اگر دعائے قنوت سیکھ رہا ہے تو کوئی بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن میں جو آیات بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے، لیکن یہ دعائیں دونوں سیکھنے کی ہیں۔ اب باب کے اندر جو دعا ہے، شوافع نے اس دعا کو لیا ہے
اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ شوافع نے اس دعا کو لیا ہے، وہ دعا نہیں پڑھتے جو احناف پڑھتے ہیں، جو در منصور اور اعلاء السنن میں ہے، اور اکثر احناف وہی دعا پڑھتے ہیں، ان کو یہ دعا یاد نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ طلباء علماء کے لیے تو بڑی لازم ہے، اور عوام کے لیے بھی چاہیے کہ ان دونوں دعاؤں کو یاد کرے اور دونوں دعاؤں کو پڑھے، ان دونوں دعاؤں کو یاد رکھے اور دونوں دعاؤں کو پڑھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دونوں دعاؤں میں جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 پر لکھا ہے کہ یہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے۔ شوافع کے نزدیک یہ دعا جو باب کے اندر آ رہی ہے، یہ دعا اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور احناف کے نزدیک وہ دعا جو در منصور میں اور اعلاء السنن میں ہے وہ افضل ہے۔ اور اس کی جو دعا ہے جو احناف پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر الی آخرہ، یہ جو دعا احناف کے نزدیک افضل ہے بئی معنی کہ یہ دعا قرآن کی ایک سورۃ الخلع کے نام سے سورت رہ چکی ہے۔ یہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں احناف در منصور میں بھی ہے، اعلاء السنن میں بھی ہے، یہ دعا قرآن مجید کی ایک مستقل سورت رہ چکی ہے سورۃ الخلع کے نام سے۔ تو احناف کہتے ہیں چونکہ یہ قرآن کی سورت رہ چکی ہے، اگرچہ اس کی تلاوت اب منسوخ ہے، اس کی تلاوت ابھی منسوخ ہے، تو احناف کہتے ہیں چونکہ یہ قرآن کی سورت رہ چکی ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ اس کی مناسبت ہونے کی وجہ سے یہ دعا افضل ہے۔ اور شوافع کہتے ہیں، وہ باب کی روایت حضرت حسن بن علی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علمنی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سکھائی، اس دعا کو مجھے سکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس دعا کو اقولہن فی الوتر، میں وطر کے اندر اس کو پڑھتا رہوں۔ تو باب کے اندر دعا جو ہے یہ واحد کے صیغے سے ہے، لیکن چونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمع کے صیغے سے پڑھیں تاکہ تمام مسلمان بھی جو ہے ہماری دعاؤں میں آ جائیں۔ تو دعا میں پڑھتا ہوں، تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ دعا یہاں پر بھی ہے، یہاں پر نہ ہو تو فضائل اعمال میں بھی یہ دعا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر لکھی ہے، وہاں سے بھی اعراب لگے ہوئے ہیں، عوام وہاں سے دیکھ کے دعا کو پڑھ لے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من وعلیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو یہ دعا ہے باب میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو لیا ہے جو باب کی روایت ہے۔ تو طلباء علماء سے تو خاص طور پہ درخواست ہے کہ دونوں دعاؤں کو، ایک تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حنفیوں کو یہ دعا یاد نہیں کرتے، تو یہ دعا بھی یاد کریں اور دونوں دعاؤں کو پڑھیں۔ کوئی اتنا وقت نہیں لگتا، دونوں دعاؤں کو ملا کر بھی پڑھیں گے تو 2 سے 3 منٹ لگیں گے، دونوں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور عوام سے درخواست ہے کہ وہ دونوں دعاؤں کو بھی یاد رکھیں، اور وہ دعائے قنوت تو ہمارے چھوٹی جو رسائل ہیں نماز کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور عمومی طور پہ سب کو مسلمانوں کو وہ یاد بھی ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل جو حیات الصحابہ ہے اس میں یہ دعا لکھی ہے۔ فضائل اعمال کا صفحہ نمبر 178 ہے، فضائل اعمال کا صفحہ نمبر 178 ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو عبارت کے ساتھ لکھا ہے، یعنی زبر زیر پیش بھی لگائی ہیں، لیکن عوام سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہاں جیسے ہم نے پڑھ کے دکھایا وہاں پہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو آپ نے اللہم اہدنا فی من ہدیت پڑھنا ہے تاکہ آپ کی دعا میں تمام مسلمان بھی شامل ہو جائیں۔